نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ الاخلاص کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ نمبر 112۔ قرآن کی زیادہ تر صورتوں کے نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں صورت میں آنے والے کسی لفظ پر یا اس لفظ ہی کی مختلف صورت ڈفرینٹ فارم پر ہوتے ہیں۔ بہت ہی کم صورتیں جن کے نام اور مضمون میں کچھ تعلق بھی ہو۔ سورہ فاتحہ کے بعد یہی ایک صورت ہے جس کا نام صورت میں آنے والے لفظ پر نہیں بلکہ اس کے موضوع کے لحاظ سے ہے۔ تو اخلاص کا لفظ جو ہے، جو صورت کا جو نام ہے اخلاص، خالص سے، خالص کا لفظ اردو میں بھی تقریباً اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ خالص کس کو کہتے ہیں ہم؟ وہ جو ہر آمیزش سے پاک ہو، خالص سونا، خالص دودھ، خالص شہد کہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ملاوٹ صاف کر دی گئی ہے اور چیزیں جو اس کے علاوہ ہیں وہ اس سے نکال دی گئی۔ تو اس سے ہی پھر اخلاص کی جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ اس کا کیا مفہوم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر اس طرح ایمان لانے کے لیے کہ اس کی ذات یا صفات میں کوئی شریک نہ ہو۔ ہمیشہ سے ویسے تو انسانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کو مانتی ہی رہی ہے، سب جانتے تھے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بھی یعنی اکثر رہے ہیں، لیکن شیطان کی کوششوں اور اس کے فریب کے باعث اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان میں بڑی سنگین ملاوٹیں بھی کرتے رہے ہیں، جو بتوں کو شریک کیا یا جس طرح سے بھی شرک کیے لوگوں نے، اور اسی کو خالص کرنے کے لیے، اللہ پر ایمان کو خالص کروانے کے لیے اللہ کے رسول اور اس کی کتابیں آتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا۔ اس صورت کی جو چھوٹی چھوٹی 4 آیات ایمان کو خالص کر دینے والی ہیں، ہر شرک کی نفی کر کے اللہ کی خالص توحید کا بیان اس میں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اسے سورۃ التوحید بھی کہتے تھے، توحید کے نام سے بھی یاد کرتے تھے۔ ویسے سورہ فاتحہ کے طرح اس صورت کے بھی کئی نام ہیں، ویسے تو اکثر صورتوں کے ہیں ایک سے زیادہ نام اور کئی نام ہیں، لیکن یہ ان دونوں صورتوں کے تو بہت سارے نام آتے ہیں روایات میں۔ کئی ناموں کا ہونا خود اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس صورت سے کتنا شغف رکھتے تھے۔ بہت ہی پسندیدہ صورت ہو تو اسی کے پھر کئی طرح کے نام دے دیے جاتے تھے۔ سورۃ الاساس بھی اسے کہا گیا، اساس بنیاد کو کہتے ہیں، دین کی بنیاد، دین کی اساس سمجھانے والی صورت۔ صورت میں آنے والی اللہ کی صفت الصمد جو آ رہی ہے صورت میں، وہ بھی اس صورت کا نام ہے۔ صمد کے معنی پہ ابھی انشاءاللہ آگے چل کر غور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں، سورۃ التجرید، سورۃ نجات، سورۃ الامان، سب کا کسی مفہوم کے لحاظ سے اس کے نام سمجھے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، یعنی یہ سمجھے صورت جب نازل ہوئی، مکے میں نازل ہونے والی صورت ہے، بہت لگتا ہے ابتدائی دور کی صورت ہے، جس کا بڑا ثبوت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا احد احد پکارنا بھی ہے، تو اسی صورت سے انہوں نے یہ لفظ لیا نا۔ تو اس وقت ذرا سوچیں دنیا کا کیا حال تھا۔ مشرکین ان خداؤں کو پوج رہے تھے جو مٹی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ جیسی چیزوں سے بنے ہوئے تھے، مختلف حیت، مختلف شکلیں رکھنے والے دیویوں، دیوتاؤں کی آپس میں شادیاں بھی ہوتی تھیں، ان کی نسلیں بھی چلتی تھیں اور ان کے بارے میں بڑی داستانیں مشہور تھیں۔ پورا یہ جو میتھالوجی ہے نا جس کی، جیسے گریکس کی یا ہندوؤں کی دیومالا کی داستانیں، تو وہ سب کس طرح سے کئی نسلیں اور حسب نسب سب کچھ ان کے دیوتاؤں کا ہوتا تھا، خداؤں کا۔ آسمانی مذہب کو ماننے والے جو تھے جیسے یہودی اور عیسائی، ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن ان کے خدا کو بھی بیٹے کی ضرورت تھی، بلکہ روح القدس بھی خدائی میں شریک تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں اپنی کتابوں میں انہوں نے شامل کر دی تھیں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے مقام سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی تھی۔ اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ہی سب نے جیسی وہ ہستی ہے اسے بھلایا ہوا تھا،
کوئی صحیح پہچان نہیں تھی، اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلایا، صرف اسی پر ایمان کی دعوت دی، تو ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے۔ اس صورت کی شان نزول کو بتانے کے لیے جو کئی تفسیری روایات آتی ہیں، ان میں ایک مشہور حدیث بھی ہے جو مختلف مجموعوں میں، حدیث کے مختلف مجموعوں میں اور بخاری میں بھی آئی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اپنے رب کا نسب بتائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ بات یہ کہ عربوں کے پاس ویسے بھی نسب کی بڑی اہمیت تھی، کسی کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہی سوال کرتے تھے کہ اس کا نسب کیا ہے، کس قبیلے سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے کیے جانے والے اور بھی سوالات روایات میں آئے ہیں کہ آپ کا رب کس چیز سے بنا ہوا ہے، سونے سے بنا ہے، چاندی سے یا لوہے وغیرہ سے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صورت ان سارے سوالات کا جواب دے دیتی ہے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس صورت کی بڑی عظمت بھی تھی۔ یہ اتنی آسان اور چھوٹی سی صورت جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ ہوں گے جنہوں نے بچپن میں سب سے پہلے یا سورہ فاتحہ کے بعد یاد کی ہوگی، اور ابھی تک بھی اکثر نمازوں میں پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ سورہ کافرون کی تشریح میں ہم نے سمجھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن نمازوں میں سورہ کافرون پڑھتے تھے اس کی دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، فجر کی سنتوں میں بھی اور فطر کی آخری 2 رکعتوں میں بھی آپ اس کی تلاوت فرماتے۔ یہ بات بھی حدیث کے مجموعوں میں آتی ہے، کئی مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی میں، اور ان مجموعوں میں عبداللہ بن خبیب کی روایت آتی ہے کہ وہ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا قل، اور پھر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا قل، تو میں نے کہا کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی سورہ فلق اور سورہ الناس، جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ لوگ انتظار میں نماز کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ نے باہر آ کر اب ان کو ہاتھ پکڑ کے، ہو سکتا وہ کم عمر ہی ہوں اس وقت، وہ ایک بڑی اچھی نصیحت فرمائی کہ اس کو صبح اور شام، جب صبح کرو جب شام کرو، یہ 3 صورتیں تلاوت کرو، 3 صورتیں پڑھو، 3 دفعہ بھی پڑھنے کی تاکید کی، اور فرمایا کہ تمہارے لیے کافی ہوں گی، پورے دن میں 2 بار۔ اور یہی حدیث ایسے نسائی میں کسی اور سے روایت ہے، دوسری چین ہے اس کی، تو اس میں الفاظ ہیں یکفیکا کل شین، یہ تمہارے لیے ہر چیز کے مقابلے میں کافی ہوں گی۔ یعنی یہ 3 صورتیں، یہ تینوں صورتیں 3 دفعہ صبح شام پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت بھی فرماتے ہیں، اور اس کا بتاتے بھی ہیں فضیلت کہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی ہر چیز کے لیے۔ دنیا میں کتنی آفتوں کا ڈر ہو، کیا کیا، یعنی اپنے ایمان کو کیسے خطرے ہوں، ان سب کے لیے وہ کافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو بستر پر جاتے تو اپنی ہتھیلیوں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر پھونکتے، اور اپنے چہرے اور جسم پر جہاں تک پھیر سکتے اسے پھیرتے، اور اس طرح 3 دفعہ کرتے۔ دوسرے مجموعوں میں بھی یہی حدیث آئی ہے، بخاری کا ہم نے ورژن سنا، لیکن اسی طرح کی بات دوسرے مجموعوں میں بھی ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو روزانہ سوتے وقت اس طرح سے اپنے اوپر اسے دم کر لیتے تھے ان 3 صورتوں کو۔ تو بخاری میں ابو سعد کی روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو سنا کہ وہ رات کی عبادت میں بار بار سورۃ الاخلاص ہی کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس نے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا حیرانی سے ذکر کیا کہ جیسے رات کو جاگ رہے عبادت کر رہے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہو کہ بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھیں گے، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ صرف سورۃ الاخلاص پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے قسم کھا کر آپ نے فرمایا، هو الذی نفسی بیدہ، وہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ بے شک وہ برابر ہے، لتعدل کا لفظ آ رہا ہے، ایمفیسس کا، تعدلو جیسے اس کے برابر ہی ہے، اس جیسی ہے، کس کے؟ 1/3 قرآن کے، ثلث القرآن، کہ
کہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر یہ ایک سورت ہے. آپ نے فرمایا. دوسرے حدیث کے مجموعے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس سورت کی اہمیت کا احساس دلایا. اور بھی احادیث ہیں جن میں اسی طرح کی کچھ اور واقع گزرے، لیکن آپ نے پھر بات وہی فرمائی کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. اب سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا پڑھنا 1/3 قرآن پڑھ لینے کے برابر ہے؟ کیا 3 دفعہ پڑھ لینا پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہو جائے گا؟ ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن پورا پڑھنے کے بجائے صرف اس سورت کے پڑھنے کو اپنے لیے کافی سمجھ لیں. جیسے کچھ اذکار کی، کچھ نیکیوں کی اہمیت بتائی جاتی ہے، احادیث میں آتی ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ کسی بڑی نیکی کے برابر، کبھی حج کر لینے کے برابر ہے جیسے کہا جاتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا نا کہ وہ بس وہ نیکی کر لیں تو حج کا فریضہ ادا کرنے کی کوئی حاجت نہیں رہے گی. تو بلکہ اس ذکر کی، اس نیکی کی اہمیت بتانے کے لیے کہ کتنے وہ ویلیو والی ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے نا. تو اصل ویلیو بتائی جا رہی ہے اس سورت کی کہ کیا ہے اس کی. اگرچہ اس سورت کے معنوں میں جو گہرائی ہے اسے سمجھ کر پڑھیں تو یہ آیات جیسا ایمان بڑھانے والی ہیں، وہ فائدہ ہم اس سے حاصل کر لیں تو ضرور 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب بھی حاصل ہو ہی سکتا ہے. جیسا اس کو سمجھنا چاہیے، جیسا اس پہ غور کرنا چاہیے، انشاءاللہ وہ کرنے والے ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اور قرآن یاد کرنے اور اپنی نمازوں میں اس کی تلاوت کرنے سے غفلت برتیں، بس صرف وہی پڑھتے رہیں کہ کافی ہے 1/3 قرآن کے برابر یہ سورت ہے. ویسے مفسرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی، یعنی یہ جو فرمایا کہ یہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، تو اس کی وضاحت مختلف طریقے سے کی. ایک تو یہ کہ قرآن جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد 3 عقیدے ہیں، ایک توحید، دوسرے رسالت اور تیسرے آخرت. اب یہ سورت کیونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا. ایک قول یہ ہے کہ قرآن کے مضامین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا. جو کچھ مضامین پورے قرآن میں آئے ہیں ان کو دیکھیں تو ایک تو عقیدے پر مشتمل ہے نا، عقیدہ، بلیفس کہ کیا عقیدہ ہونا چاہیے. دوسرے ہیں قوانین کہیں تو جسے دوسرے الفاظ میں شریعت کہیے، یا یہ کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، جس میں بتایا گیا ڈوز اینڈ ڈونٹس، وہ ایک دوسرا حصہ ہے. اور تیسرا حصہ 1/3 حصہ اخبار انہوں نے سمجھا. اخبار کہیں تو کیا مطلب؟ خبریں جو پچھلی قوموں کی ہیں، پچھلے انبیاء کرام کی تھیں، یا پھر آئندہ کی، یعنی آخرت کی، آخرت میں کیا پیش آنے والا ہے، قیامت کا حال اور یہ سب کچھ. تو 3 حصے جس طرح یہ ہے نا، تو اس میں سے اب یہ صورت کیونکہ عقیدے کی بنیاد کو بالکل صحیح کر دینے والی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1/3 قرآن کے برابر سمجھا. تو بہت ہی حکیمانہ بات ہے نا یہ کہنا 1/3 قرآن کے برابر ہے جو آپ نے فرمایا. اس صورت کی وجہ سے سوچیں کہ فضیلت اور اہمیت پر اتنی تفصیل سے مفسرین نے جو بات کی وہ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس صورت کی کیا اہمیت تھی، تو ہم بھی اس کی ایسی قدر کر سکیں جیسی کہ کرنی چاہیے. ان مختصر آیات سے انشاءاللہ پورا فائدہ اٹھائے بغیر نہ گزر جائیں. اور بھی اس کی اہمیت کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بخاری، مسلم اور دوسری کتب حدیث میں بھی آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا. اس پورے سفر کے دوران ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں وہ قل هو اللہ احد پر قرأت ختم کرتے، یعنی کوئی بھی سورت پڑھتے لیکن پھر قل هو اللہ احد بھی پڑھتے. تو واپسی پر ان کے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو لوگوں سے فرمایا کہ اخبروہ، اس کو خبر دے دو، ان اللہ تعالی یحبہ، ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے. کتنی بڑی خبر ہے نا
کہ ان کو یہ صورت پسند تھی. اللہ کی پورا تعارف ہے نا اس میں، اپنے اللہ کی بات ہی ہے. اللہ سے محبت کرتے تھے اس لیے وہ سورت سے محبت کرتے تھے، اور اس سورت محبت کرنے کا نتیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے. اور کیا چاہیے بندے کو نا، اللہ کی محبت کے جیسے گارنٹی مل جائے. لیکن بات وہی ہے کہ اس طرح اس الفاظ کو سمجھتے ہوئے اپنے اللہ سے جو محبت ان الفاظ سے ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے وہ صورت پسند تھی نا، اس وجہ سے وہ ہر نماز میں اس کو پڑھنا چاہتے تھے. اسی سے ملتا جلتا واقعہ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے. کچھ روایات میں کہ حضور نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ پڑھتے، یعنی یہی سورۃ الاخلاص، پھر کوئی اور سورۃ تلاوت فرماتے. جو پہلے بات تھی وہ جیسے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور ان کا یہ تھا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں لیکن پھر لمبی تلاوت بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اور دوسری بھی سورت کی تلاوت کرتے. لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو کہ قل هو اللہ پڑھنے کے بعد اسے کافی نہیں سمجھ کر کوئی اور سورت اس کے ساتھ ملا لیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. یا تو صرف اسی کو پڑھو یا اسے چھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھو. انہوں نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ امامت چھوڑ دوں. لیکن لوگ ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے. آخرکار معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا. آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تمہیں کیا امر مانے ہیں، یعنی کس وجہ سے تم ان کی بات نہیں ماننا چاہتے، تمہیں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے بہت محبت ہے. اس سورت سے وہ بہت محبت کرتے تھے، اس وجہ سے اسے لازماً پڑھتے تھے نا. لیکن چھوٹی سی صورت ہے تو ظاہر لمبی تلاوت کرنے کے لیے اور بھی صورت ملا لیتے. آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. یہ دوسری خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جنت میں داخلے کی. اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو دوسرے صاحب کی بات تھی وہاں پہ وہ تھی، دونوں ایک ہی ویسے تو بات ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے تو پھر ظاہر جنت کا راستہ آسان ہو جائے. تو یہ اتنی بڑی خوشخبری ان احادیث میں آتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اس پر غور کرنے جا رہے ہیں. اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں بھی اسی طرح سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس صورت کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، انشاءاللہ ان الفاظ کی قدر و قیمت کا اسی طرح اندازہ کر سکیں جس طرح ہمارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہو هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. اب یہاں قل جو کہا جا رہا ہے کہو کہ حکم کے ظاہر اولین مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ ہی سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے، کیسا ہے، اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس سوال کے جواب میں آپ یہ کہہ دیں، آپ یہ سنا دیں یہ سورت. لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مومن اس کا مخاطب ہے، اسے بھی وہی بات کہنی چاہیے جسے کہنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. مجھ سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے نا وہی کہ کہہ دو، سنا دو، خود جان لو، دنیا کو بتا دو ہو اللہ احد، کہ وہ اللہ احد ہے. اب یہاں پہ ویسے اللہ احد بھی کہہ دیا جاتا، قل اللہ احد، تو بھی بات مکمل ہو جاتی، زبان کے لحاظ سے بالکل وہ بھی صحیح جملہ ہوتا. لیکن ہو اللہ احد کہا جاتا اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کے اظہار کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے. ہو اللہ وہ ہے، وہی ہے اللہ. ایمفیسس کے میں سے مختلف طریقے عربی زبان میں ہے نا کہ کسی چیز کو زیادہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کیا اس کی اہمیت ہے. جس طرح سمجھے لکھنے میں اکثر کرتے ہیں نا، بولڈ رائٹنگ سے لکھ رہے ہیں ایک چیز تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ اہم چیز ہے، یا ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کوئی چیز. اسی طرح عربی میں کئی طرح کے طریقے ہیں جس سے ایمفیسائز ہوتا ہے، تاکید پتہ چلتی ہے، کسی چیز کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. تو اسی طرح کا یہ بھی ہے کہ ہو اللہ کہا جاتا ہے کہ وہی ہے اللہ احد، اللہ ہے احد. اللہ کا نام ہم قرآن کے مطالعے کے دوران بھی مسلسل پڑھتے ہی آ رہے ہیں. قرآن کے ویسے ایک ایک لفظ کی لوگوں نے گنتی تک بھی کی ہوئی ہے نا. اتنے غور کیا گیا قرآن پہ تو بتایا جاتا ہے کہ کوئی
3500 دفعہ 3500 ٹائم قرآن میں اللہ تعالیٰ کا نام دہرایا گیا. اللہ کے کئی اسماء الحسنہ تو بے حساب ہیں، لیکن یہ جو اللہ جو نام ہے وہ اتنی دفعہ دہرایا گیا، اتنے سینکڑوں دفعہ. تو قرآن سوچے شروع ہی ویسے تو بسم اللہ اور الحمدللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے، ختم بھی الہ الناس پر ہی ہوتا ہے. لفظ اللہ پر بھی غور کرنے والوں نے بہت کچھ غور کیا، اس کے بارے میں بہت سی مختلف رائے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، پراپر ناؤن، جیسے کسی لفظ سے نہیں نکلا. اکثر ہوتا ہے نا الفاظ جیسے جو فعل ورب جو ہوتا اس سے پھر ناؤن بن جاتے ہیں، اسم بنتا. تو ایک رائے یہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ بس ایک خود اللہ کا نام ہے. انسانوں کی ایسے قدیم تاریخ میں بھی اسی نام کا پتہ چلتا ہے. لوگ بہت پہلے بھی اسی نام سے اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے. پھر دوسری زبانوں میں پھر مختلف الفاظ بھی شامل ہوتے گئے، لیکن یہ اللہ کا نام ہے بہت ہی قدیم نام. لیکن دوسری رائے یہ کہ یہ کسی لفظ سے نکلا ہے، اور اس کے بارے میں بھی دلائل بھی لوگوں کے پاس ہیں، اور اس میں بھی پھر مختلف اوپینین ہے کہ کس لفظ سے نکلا. ایک تو یہ کہ اللہ سے نکلا، کہا گیا الف لام ہا جیسے نا اللہ، تو جس کے معنی ہے کہ کسی کی طرف متوجہ ہونا، مدد چاہنے کے لیے، پناہ لینے کے لیے، اس کے پناہ میں آ جانے کے لیے ہے. جیسا کہ سورہ الرحمن میں کہا گیا یسألہ من فی السماوات والارض، کہ جو بھی زمین و آسمان میں سب اس سے سوال کرتے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی نئی شان ہے، ہر آن اس کی نئی شان ہے. تو صرف اسی کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جیسے کہا گیا قرآن میں، اسی کی طرف بڑھنے سے، اس کی پناہ میں آنے سے دل مطمئن ہوتے ہیں. کسی نے سمجھا کہ اللہ کا لفظ جس ورب سے نکلا ہے اس کے معنی ہے سب سے برتر، سب سے اعلیٰ. ان معنوں کی بھی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے، جیسے سبح اسم ربک الاعلیٰ کہا گیا. انسانوں نے بھی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی کو سب سے بلند تر سمجھا نا، ہائیسٹ آف دی ہائی جیسے سمجھا گیا. دنیا کے سارے مشرکین بھی، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں یا ان سے قدیم مشرکین یا آج کے مشرکین ہوں، وہ سب دیوتاؤں کو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک تو کرتے رہے، اپنے دوسرے خداؤں کو، الہہ کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہی سب سے اعلیٰ رب بھی مانتے تھے. بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ بت اور امیجز وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں اکثر وہ اپنے ان الہہ کے بناتے ہیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنانے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس کا بھی نعوذ باللہ کوئی امیج بنائے، تو وہ اس کو سبھی مانتے ہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ رب ہے. تو وہ بھی ایک معنی سمجھے گئے اس کے نا. بہت زیادہ جو مقبول رائے ہے ویسے اللہ کے لفظ کا کس طرح نکلا، کیسے بنا، اس کے مطابق الہ یا الہ سے الہ اور اللہ کا لفظ ہے، یعنی وہ جو عبادت کا مستحق ہے، جس کی مستحق ہے، کہنا کس طرح ہے نا، اس میں بھی غور کرنے کی بات ہے کہ وہی ہے جو اس قابل ہے، جس کی وہ شان ہے، جس کی وہ صفات ہیں، جس کی عبادت ہونی ہی چاہیے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے سوا جس کی ہو نہیں سکتی، اور اس کی عبادت، اس کی ورشپ بھی ہر طرح سے، اور عبادت کا بھی مفہوم سارا ذہن میں ہے، اسی کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دینا، اسی کے آگے جھکنا، سبھی کچھ اس سے مراد ہے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ اللہ اصل میں جو پرائمری نیم ہے اللہ تعالیٰ کا، دوسرے نام اس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں دوسرے نام. جس طرح قرآن میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہیں خوبصورت نام. اللہ تو اصل ہے، تو ہستی جس کو سب پہچانتے ہیں. قرآن میں کتنی جگہ آتا ہے نا، ان مشرکین سے پوچھو کس نے بنائے زمین و آسمان، وہ کہیں گے اللہ نے بنائے. سب جانتے تھے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. کون ہے جس نے تمہیں بنایا؟ سب جانتے تھے اللہ نے بنایا. تو وہ اللہ ہے، پھر اس کے اسماء الحسنی ہے، پھر اس کے بے حساب نام ہے. کسی نے ویسے اللہ کو ہی اسم العظم بھی سمجھا. اسم العظم کا ذہن میں تصور ہوگا، جس کے بارے میں مختلف احادیث ملتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو بہت سی مسنون دعائیں اللہم ہی سے شروع بھی ہوتی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت سے جو اذکار سکھائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، بہترین طریقے سے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ان میں 4 اذکار بنیادی حیثیت رکھتے ہیں نا۔ بہت سارے جو اذکار ہیں ان میں وہی استعمال ہوتے ہیں، ایک سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یہ سب میں دیکھیں تو اللہ کا نام شامل ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ نام کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا کہ انہی اذکار کے ساتھ ہی دعا بھی انسان کرتا ہے نا، دعا اللہ کو پکارتا ہے تو جو سب سے جیسے بہترین نام ہو۔ تو بہرحال اللہ جس کی ہستی سے اہل عرب بھی اچھی طرح واقف تھے، بلکہ دنیا واقف تھی، اس کے بارے میں یہاں حکم دیا گیا کہ قل، کہہ دو، بتا دو، وہ اللہ ہے جس کی بندگی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، مسعود بلا رہے تھے، جس کی بندگی کی طرف اسلام دعوت دیتا ہے، اور وہ اللہ احد ہے، کہا جاتا ہے اللہ احد۔ احد کا لفظ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر آیا، صفاتی نام کی طرح آ رہا ہے نا اللہ کا یہاں پہ احد کا لفظ۔ اگرچہ عربی زبان میں یہ لفظ اس طرح کسی کے لیے نہیں آتا، استعمال ہوتا ہے احد ایک کے لیے یا کسی سب کی نفی کرنے کے لیے، یا مرکب الفاظ میں اکثر استعمال ہوتا، لیکن اس طرح سے کسی ناؤن کی طرح پوری عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا، قرآن میں بھی نہیں ہے۔ احد کے معنی اردو میں جو کیے جا سکتے وہ ہے جیسے یکتا، بے نظیر، یگانہ، اصل میں دونوں چیزیں اس میں ہے احد میں، ایک ہونا، ونس، لیکن ونس تو سوچیں واحد بھی اللہ کا نام ہے نا جس کے معنی بھی ایک ہی ہے، لیکن واحد کا کیا ہے، وہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ واحد بہت سے لوگوں کے درمیان ایک کو بھی واحد کہہ سکتے، اور یہ کہ بہت سی کثرتوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، جیسے ایک قوم، ایک ملک، ایک کائنات۔ کہنے کو ایک کہہ رہے ہیں لیکن قوم میں اتنے افراد ہیں، ایک ملک میں کیا کچھ ہے، کائنات میں سبھی کچھ آ گیا۔ اسی لیے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ آتا ہے، وہاں الہ واحد یعنی ایک ہی معبود، یعنی معبود تو دنیا میں دوسرے بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی پوچھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، الہ واحد ہے، ایک ہی وہ معبود ہے۔ اللہ الواحد القہار جس کہا گیا کہ وہ اکیلا سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا، اس کے برخلاف صرف اللہ ہی کے لیے احد کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ صرف وہی ایک ہستی ایسی ہے جس میں کسی حیثیت سے بھی کوئی شریک نہیں ہے، نفی بھی اس میں شامل ہے نا کسی اور کی، کہ کوئی اور اس میں شریک ہو نہیں سکتا، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سب میں سے کوئی ایک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ویسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کا مقابل نہیں، نو رائیول، کوئی اس کے مقابلے پہ آنے والا اس کو اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ایسے ہیں جو دوسری مخلوق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ الحی ہے، زندہ ہے، جاوید، زندہ جاوید کہا جاتا نا الحی کا ترجمہ، اور دوسرے بہت سے جانداروں کے پاس بھی زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ الحی ہے، اس جیسی حیات کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ساری مخلوق کو تو جب اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تب وہ زندہ ہوئے، اور اسی وقت تک زندہ ہوں گے جب تک وہ زندہ رکھے۔ محدود زندگی ہے نا، کتنی ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنی زندگی کو نہ زیادہ کر سکتے نہ کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے بھی دیکھیں، سننے، دیکھنے، جاننے کی صلاحیت بھی، سمیع، بصیر، علیم، خبیر ہونا، اور بھی اللہ کی مخلوق بھی بہت کچھ سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، علم بھی رکھتی ہے، لیکن ان کا کیا ہے، وہ صلاحیتیں کیسی محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو وہ صلاحیتیں ان کے پاس ہیں، اور مخلوق کا سننا کیسا سننا ہے، ایک سوچیں دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ جان سکتے،
بلکہ ایک سامنے کی بھی 2-3 آوازیں ایک ساتھ آ رہی ہوں تو ہم سن نہیں سکتے، کسی ایک کی بھی آواز نہیں سن سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ تو ان ساری صفات میں بھی اصل میں احدی ہے نا، کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور یہ کہ اس کے سننے، جاننے، دیکھنے میں کوئی محدودیت ہی نہیں ہے، کوئی لیمٹس نہیں ہے، مطلق اس کے وہ ساری صلاحیتیں ہیں، پوری طرح سے وہ ہر ایک کو سن سکتا، دیکھ سکتا، جان سکتا، ساری صلاحیت جو صفاتی نام ہے وہ ساری صفات اس میں پوری مطلق طریقے سے پائی جاتی ہیں۔ رازق کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی کھلا پلا رہا ہے، پال رہا ہے کسی کو، لیکن وہ الرازق ہے، ویسا رازق تو کوئی ہو نہیں سکتا، اسی کے رزق دینے سے سب کو رزق مل رہا ہے۔ دنیا میں کوئی اور رازق ہے تو وہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بنایا، تو وہ بس اتنی دیر کے لیے صرف ہے، وہ تو وہ اپنی جیسے ذات میں وہ یکتا ہے، اپنی ساری صفات میں وہ یکتا ہے، جیسا کہ سورہ شورى میں آیت 11 میں کہا گیا لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کے مثل ہو سکے، سب سے بالکل مختلف، وہ تو خالق ہے، سب تو مخلوق ہے، بالکل لا ثانی، کہ اس جیسا کوئی اور نہیں، کوئی دوسرا اس جیسا ہے ہی نہیں۔ احد کے لفظ پہ اور بھی ویسے بہت کچھ سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہی ہے، جو ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے، کہ کیا وہ لفظ ہے کہ صحابہ کرام اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہر صورت کے ساتھ اس صورت کی بھی تلاوت فرماتے، اور ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس تپتی ریت میں ایسے ایسے ٹارچر کے دوران اسی احد کو پکارنے کی لذت سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ کتنے ہی ٹارچر کر رہے ہیں، وہ اپنے پکار رہے ہیں احد احد، لیکن اللہ الصمد جو آگے کہا جا رہا ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ کہا گیا اللہ الصمد، دوسری آیت سورۃ الاخلاص کی، اللہ کے تعارفی کی صورت ہے نا۔ یہاں پہ بھی جیسے احد الصمد بھی کہا جا سکتا تھا، صرف الصمد بھی کہا جا سکتا تھا، ابھی تو بات پوری ہو جاتی ہے نا، لیکن یہاں بھی اسی طرح اہمیت اور تعظیم کے لیے اللہ الصمد کہا گیا۔ احد کسی مخلوق کے لیے صفاتی نام کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا، اسی الاحد نہیں تھا، احدن کا تھا وہاں پہ، لیکن یہاں صمد کا لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مختلف ورب کی طرح تو استعمال ہوتا ہی ہے، تو یہاں الصمد کہا گیا۔ یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو الصمد صرف اسی صورت میں آتا ہے نا، اس صورت کی خاص باتوں میں سے یہ بھی ہے، احد نام بھی اور الصمد بھی اس صورت کے خاص خصوصیات میں سے۔ ترجمے میں تو سوچیں الصمد کا جس ترجمہ کیا جائے تو کیا ایک لفظ یا ایک جملہ ہی لکھا جا سکتا نا، تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بے نیاز کیا جاتا ہے نا، کہ اللہ بے نیاز ہے، جو سب سے بے نیاز ہے لکھا ہوتا ہے، لیکن مفسرین نے اور علماء کرام نے کئی طرح سے اس لفظ کو سمجھا، صمد کو، کہ کئی اس کی معنی بتائے گئے، کئی کتنے اقوال اس کے بارے میں ملتے ہیں، اور جیسے کئی اقوال کا مطلب اکثر یہ نہیں ہوتا کہ مختلف لوگوں نے اسے مختلف طرح سمجھا، یا یہ کہ ایک اختلاف ہے اس کے معنوں میں، ایسی بات نہیں ہے۔ زیادہ تر رائے جو آتی ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ اوپینین ہے، اس کو مختلف طرح سے لوگوں نے سمجھا، تو وہ قرآن کی تشریح کرتے ہوئے زیادہ تر وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، وہ اوپینینس جو ایک دوسرے کی وضاحت ہی کرنے والی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، زیادہ سمجھ میں آتی ہے اس کی وجہ سے بات، تو اس طرح کی ہے نا بات۔ تو سمدن کے لفظی معنی جو زبان کے طور پہ، لینگویج کے طور پہ دیکھیں تو وہ اصل میں اس بڑی چٹان کے لیے آتا ہے جس کی دشمن کے حملے کے وقت لوگ پناہ پکڑتے ہیں، کہ پیچھے بڑی چٹان ہو تو پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکے گا نا، تو اس کی پناہ میں لوگ آ جاتے۔ چٹان سے یہ بھی معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ ایسی چیز جو کھوکھلی نہ ہو، اس کے معنوں میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جیسے لا جوف لہو، کوئی جوف نہیں ہے، کوئی کھوکھلی چیز نہیں ہے، اندر خالی چیز نہیں ہے، ٹھوس سالڈ، یعنی یہ تو اس کے معنی لفظی معنی ہوئے نا زبان کے لحاظ سے۔ پھر اس کی وجہ سے جو مفہوم اس کے لیے گئے ان میں سے ایک یہ کہ قوم کا سردار، جو قوم کا پشت پناہ ہوتا ہے، سب جس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسے بھی صمد کہا جاتا ہے۔ اور بھی جو مختلف اقوال ہیں اس کے مفہوم کے بارے میں، وہ یہ کہ کسی چیز کا جیسے قصد کرنا، مقصود کسی چیز کا ہونا کیا ہوتا ہے،
اس کا ارادہ کرنا، اس کی طرف بڑھنا، اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دینا، وہ سارے اس کے معنی ہوئے ہیں نا۔ تو یہ تو مفہوم ہوئے۔ اب یہ کہ دوسرے صحابہ کرام اور علماء سلف کے جو اقوال ہیں وہ بھی یاد کر لیں تو لفظ کو سمجھنے میں اور مدد ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ وہ سردار، یعنی سمت کے معنی جو انہوں نے بتائے، وہ ایسا سردار جس کی سیادت یعنی لیڈرشپ بالکل کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، یعنی جو بیسٹ آف دی بیسٹ لیڈر ہو سکتا اس کو وہ جیسے سمد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اور بھی قول ملتے ہیں کہ سمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں۔ ایک اور ان کا قول یہ ہے کہ جو سیادت میں یعنی لیڈرشپ میں اپنے شرف میں، اپنے حلم میں، اپنے علم اور حکمت میں کامل ہو، یعنی ساری بہترین صفات جو ایک لیڈر میں، ایک رہنما میں ہو سکتی، وہ ساری اس کے اندر ہو، سمد ہے۔ حضرت علی اور اکرمہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو، سب سے بہتر، سب سے بڑا، سب سے اونچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے وہ جو سب سے بے نیاز ہو، سب اس کے محتاج ہوں، یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے ضرورت مند ہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اور بھی دوسرے بزرگوں کے اقوال ہیں کہ سمد وہ ہے جو اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو، بے عیب ہو، جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں میں رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات ایک لفظ سمد میں آ گئی۔ قرآن کا اعجاز بھی نظر آتا ہے نا، عربی زبان کا بھی، قرآن کا بھی، ایک ایک لفظ میں کتنے جیسے معنی، کیسے مفہوم پوشیدہ ہوتے ہیں نا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اکثر اسماء الحسنہ دو بھی ساتھ آتے ہیں نا، کبھی دونوں نام مل کر ایک خاص مفہوم بھی دیتے ہیں۔ قرآن میں دیکھا ہے ہم نے نا، زیادہ تر صرف اللہ اور رحمان ہی ہیں جو اکیلے بھی آئے ہیں نا، ورنہ تو اکثر دو ہی کے پیئر میں ہی آتے ہیں نا، اور دونوں مل کر ایک خاص مفہوم بھی دیتے اور ایک دوسرے کے ساتھ خاص مناسبت بھی رکھتے ہیں نا، بڑی حکمت بھی ہوتی ہے دو ناموں کو اس طرح ساتھ لانے میں۔ جیسے غنی حمید ہے، سمجھے؟ غنی سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بے تعلق ہے، بلکہ حمید کہہ کر بتا دیا گیا، ساتھ ہی حمید اس کے پھیر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ غنی، اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ کرنے والا ہے جو قابل حمد ہے، پریز وردی ہے۔ اور اسی طرح سے الحی کے معنی ہے زندہ و جاوید، تو وہ اللہ تعالیٰ کی شان اس میں بیان ہو رہی ہے کہ وہ خود ہے زندہ و سلامت، جس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کبھی موت کا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی پھر القیوم ہے، وہ اپنے بندوں کو بھی سنبھالنے والا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہاں الاحد آیا کہ وہ یکتا ہے، بے مثل ہے، لیکن پھر ساتھ ہی اللہ الصمد بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سہارا دینے والا ہے، اپنے بندوں کی سننے والا، ان کے کام بنانے والا۔ کوئی سو نہیں سکتا، سوچیں، اگر وہ نہ سلائے، کوئی جاگ نہیں سکتا اگر وہ نہ جگائے، کوئی ایک پانی کا گھونٹ اپنے حلق میں لے جا نہیں سکتا اگر وہ نہ لے جائے۔ نگلنے کے کیسا وہ پروسیس ہے پورا، اور دیکھتے ہی ہیں کہ جب اس سے لوگ محروم ہو جائیں، کچھ اور کوئی کر نہیں سکتا نا۔ پانی کو لے جانا، اندر نہیں لے جا سکتا، پانی کو نکال تک بھی نہیں سکتا جسم سے اگر وہ نہیں نکالے۔ انسان سخت اذیت میں آ سکتے نا اگر فارغ نہ ہو سک رہے ہو، اور کوئی اولاد نہیں حاصل کر سکتا اگر وہ نہیں عطا کرے، کوئی شفا نہیں پا سکتا اگر وہ شفا نہیں دے۔ صرف وہی احد ہے جو سب کی سننے والا، سب کے کام بنانے والا، سب کی حاجتیں ایک وقت میں پوری کرنے والا۔ اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور سمد میں سارے معنی بھی آ جاتے۔ رب کا سوچیں، اللہ الصمد ہونا تو ہے ہی ہمارے لیے کیسی رحمت کا باعث ہے نا، ایک ایسی ہستی ہے جس کی طرف ہم رجوع ہو سکتے ہیں۔ کتنے موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں جب انسان بالکل بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا، کچھ کر نہیں سکتا۔ ایسے وقت میں سوچیں، ایک بڑے سے بڑے ایتھیسٹ تک بھی، وہ جو ساری زندگی اللہ کے وجود کا انکار تک کرتے رہے ہوں، وہ بھی اللہ کو پکارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں نا، اللہ کو پکار رہے ہیں اور وہی پناہ ملتی ہے، وہی ٹھکانہ ملتا ہے نا۔ تو وہ تو ہے ہی اللہ الصمد کہنا، تو کیسا بندوں کے لیے عظیم رحمت ہے۔
لیکن غور کریں تو اللہ احد ہونا بھی کیسی بڑی رحمت ہے. اسی ایک احد کی بندگی میں جو اپنے آپ کو دے دے وہ ساری دنیا کی بندگی سے آزاد ہے نا. پھر کوئی پرواہ نہیں کہ کون مجھ سے خوش ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، کون ناراض ہوتا ہے، کون مجھ سے کیا چاہتا ہے، کون مجھ سے کیا نہیں چاہتا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جیسے ایک کو خوش کروں تو دوسرا ناخوش، ایک کا حق ادا کروں تو دوسرے کی حق تلفی. اپنا دل کچھ چاہ رہا ہے، حالات کچھ اور ہے، کچھ دوسرے کچھ اور چاہتے ہیں. ایسے میں اگر ایک اللہ کی خوشنودی کی طلب، اپنے رب کو راضی کر لینے کی فکر ہی بس ایک انسان کے دل میں ہے، صرف وہی اس کا گول ہے، تو وہ کیسا پھر دل کا اطمینان اور ذہنی سکون ہے نا اس میں. وہ اللہ احد، ایک احد پر ایمان لانے میں وہ دل کا سکون ہے نا. یہ ایک سجدہ ہے جس سے تو گراں سمجھتا ہے. علامہ اقبال کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے نا کہ ایک سجدہ جسے بہت بھاری انسان کو لگ رہا ہوتا، سجدہ کرنا، نماز کے لیے اٹھنا، اللہ کی بندگی کے لیے جھکنا، حالانکہ 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کتنے لوگ، کتنے انسان، صرف انسان ہی نہیں بلکہ کتنے خواہشیں تک اپنی بندگی میں ہمیں لگا لینا چاہتے ہیں. مال و دولت ہی کی بندگی میں کوئی لگا ہوا ہو، کوئی اور دوسری چیز کی بندگی میں لگا ہوا ہو، اور ذہنی کیسی پریشانیوں کا شکار ہو کہ ایک طرف وہ چیز کھینچ رہی ہے، ایک وہ خدا بنا ہوا ہے، دوسری طرف دوسرا خدا بنا ہوا ہے. اور ایک اللہ احد کی بندگی میں جو اپنے آپ کو دے دے تو وہ تو بس سوچے آگے اللہ تعالیٰ ہی اسے اندھیروں سے روشنی میں لے آئے. اس اللہ احد پر ایمان ہی میں دل کا اصل اطمینان ہے نا. اس لیے کہا جاتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ جو اطمینان قلب کہیں اور مل ہی نہیں سکتا، ایسی پناہ گاہ کہیں اور نہیں مل سکتی نا جیسی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں ہے. ان 2 آیات میں جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہے کیا ایک احد ہے، دوسرے الصمد ہے. اب آگے 2 آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا نہیں ہے، نفی ہو رہی ہے کہ وہ نہیں ہے. لم یلد، آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد. اس صورت کے تعارف میں پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے ان میں یہ سوال بھی تھے کہ اللہ کا نسب کیا ہے. ایک اور سوال کچھ دوسری روایات میں آتا ہے کہ کس سے اس نے دنیا میں میراث پائی اور کون اس کے بعد وارث ہوگا. تو انسانوں کے یہ سارے مت، یہ باطل جو تصورات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے بلند ترین اور پاکیزہ ترین مقام سے ہٹا کر نعوذ باللہ انسانوں کی مانند بنا دیتے ہیں. حالانکہ قرآن صاف صاف بتا دیتا ہے، جیسے پیچھے آیت یاد کر رہے تھے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل ہے ہی نہیں. وہ خود ہی اول و آخر ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. اسے اپنی جیسے نسل چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے. سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. سورہ انعام میں کہا گیا آیت 100 میں، اور اس کے بعد کہا جاتا وہاں پہ اس بات کا ذکر تھا کہ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا دی. پھر آیت 101 میں جواب دیا گیا کہ بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، انوینٹ کرنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا. انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبۃ، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی نہیں، کوئی صاحبہ کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اس کی پیدا کی ہوئی، اس کی خلق ہے. وہ اس کے برابر کیسے آ سکتی ہے؟ کوئی اس کے برابر ہو کیسا سکتا؟ اور بالکل یہی بات یہاں بھی کہی گئی. کہا جاتا ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں کوئی ہے اس کے لیے ہمسر کوئی. کفوون جو آ رہا ہے، کفو کے معنی ہوتے ہیں ہم پایا، ہم پلہ، برابر، کسی کے مثل، ان کا جیسے جوڑ ہونا، مرتبہ اور منزلت میں ایک دوسرے کا ہم پلہ ہونا. ویسے عربی زبان کا علم رکھنے والے بتاتے ہیں کہ عربی کے عام طریقے کے لحاظ سے یہاں احد کا لفظ یکن لہ سے پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن اس عام قاعدے سے ہٹ کر یہاں بات اس طرح سے کہی گئی اس لیے کہ نفی پر زور دینا ہے. ابھی ہم پیچھے سمجھ رہے تھے نا کہ عربی میں کئی طریقے ہیں ایمفیسائز کرنے کے، بات پہ زور دینے کے.
تو اسی طرح یہاں نگیٹ کیا جا رہا ہے نا، جو بات یعنی نفی جس کی جا رہی ہے اسے بہت ہی پاورفل طریقے سے جیسے نگیٹ کیا جا رہا، گویا کہا جا رہا ہے کہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا ہمسر، جیسے یہ پورے زوردار طریقے سے کہا جا رہا ہو نا پہلے یک اللہ لانے سے، کہ وہ نہیں، وہ اس کا کوئی ہمسر، کوئی برابری کرنے والا، اس کا مثل، اس کا کفو، وہ تو سب کا خالق ہے، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، کسی کو بھی کسی بھی طرح سے اس کا ہم پلہ سمجھنا، کسی اور کو کے مقام کو اتنا بلند کر دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل محسوس ہو، یا کسی کو اس کی اولاد سمجھ لینا، وہ اتنا بڑا افینس ہے کہ اللہ کی مخلوق تک بھی تھرا اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کتنا ناپسند ہے، وہ تو پتہ ہی ہے، کس طرح جہاں بھی ذکر آتا ہے کہ لوگوں نے بنا لیا فوراً سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ کہ تو اس سے پاک ہے، بالکل جیسے کوئی غلط چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ دی جا رہی ہو۔ سورہ مریم کی آیت جو اکثر ہم یہاں پہ یاد بھی کرتے رہے، اس میں آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک بھی کیسے فیل کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے درجے کو اس طرح گرا دیا جائے، اللہ کی مخلوق کے برابر سمجھ لیا جائے۔ وہاں پہ کہا گیا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بے تحقیق تم لائے ہو ایک بات بہت ہی بری، ادا کہیں تو ہوتا ہے بہت ہی ناپسندیدہ بات، جسے ہنگامہ برپا ہو جائے، ہنگامہ خیز بات۔ تو اللہ کے لیے ولد کہنا، اللہ کے لیے اولاد سمجھنا، وہ اتنی بڑی بات ہے۔ اور کہا گیا تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے، یعنی اس دعوے سے کہ اللہ کے اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ وتنشق الارض، اور شق ہو جائے زمین، وتخر الجبال حدا، اور گر پڑے پہاڑ پارا پارا ہو کر۔ حدا کا بھی لفظ ہوتا ہے بہت ہی زوردار طریقے سے دھڑام سے گرنا، کہ پہاڑ ہی گر جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے تجویز کیا رحمان کے لیے بیٹا۔ ان آیات سے سمجھ میں یہ بھی آتا کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ جنہیں ہم ناسمجھ مخلوق سمجھتے ہیں، وہ اپنے رب کو انسانوں سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہیں۔ انسان نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے درجے کو گرا رہا ہے اس کے اولاد قرار دے کر، کسی اور اپنے ہی جیسے انسانوں کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دے دے، یا بالکل اس کے برابر کر دے، جیسے کوئی مقابلہ ہو رہا ہو کہ نہیں، پہلا ان کا درجہ آتا ہے، پہلے تو ہمارے نبی کا درجہ ہے، پھر جیسے اللہ تعالیٰ کی بات ہونی چاہیے۔ اس طرح نعوذ باللہ کے درجے کو گرا دینا، اور وہ بے زبان بے سمجھ مخلوق جسے ہم سمجھتے ہیں، وہ سمجھ رہی ہیں، اللہ کو پہچانتی ہیں، کیسی اللہ کی صفات ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ وہ لوگوں کے کہنے پہ انہیں وہ اس طرح ناراض ہو رہی ہوتی ہیں کہ جیسے پھٹ پڑے، گر جائیں زوردار طریقے سے۔ حالانکہ کہا جاتا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کی شان ہی نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ تو کیسا ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ ہر ایک جو آسمانوں زمین میں ہے سب اس کے پاس، رحمان کے پاس بندے بن کر آنے والے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، ساری مخلوقات سب کی سب عبدا، اس کے لیے تو بندے بن کر اس کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ وہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی وہ شان ہے، کوئی اس کا کفو نہیں ہے، کوئی اس کے برابر ہونے والا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، صاف صاف واضح کر دیا جاتا، بتا دیا جاتا۔ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ جو کچھ اس صورت میں ہم نے سمجھا، اللہ کا بہترین تعارف انشاءاللہ اس صورت کو پڑھتے ہوئے جو اپنے رب کی عظمت و شان اس میں بیان ہوئی، اس کو ہم اسی طرح محسوس کر سکیں جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس صورت سے ہم بھی ایسی محبت کر سکیں جس کے باعث جنت میں داخلہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے، اپنے رب کی محبت ہم حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔